بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کاروبار ڈوب رہا ہو، پیسے ختم ہو رہے ہوں اور سب دروازے بند نظر آ رہے ہوں، تو کیا واقعی اللہ کوئی نیا راستہ کھول سکتا ہے؟ آج کی کہانی اس تاجر کی ہے جس نے سب کچھ کھو کر بھی اللہ پر بھروسہ رکھا اور پھر دیکھا کہ توکل کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ سنیے دل سے۔ شہر کے پرانے بازار میں رفیق احمد نامی تاجر رہتا تھا۔ عمر قریب 40 سال، ایک درمیانے درجے کی کپڑے کی اور گھریلو اشیاء کی دکان تھی۔ بیوی اور 3 بچے، گھر چلتا تھا، بچوں کی پڑھائی ہوتی تھی اور رفیق خود کو کافی محنتی سمجھتا تھا۔ لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے کاروبار میں مسلسل گھاٹا لگ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ مارکیٹ کا مسئلہ ہے، پھر خیال آیا کہ شاید سپلائر ٹھیک رہی ہے، پھر لگا کہ گاہک بدل گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ دکان کا شیلف خالی ہونے لگا، قرض بڑھنے لگے، سپلائرز پیچھے پڑ گئے۔ ایک رات رفیق دکان کے اندر اکیلے بیٹھا حساب لگا رہا تھا۔ رجسٹر کھلا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس مہینے کا نقصان پچھلے 3 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ دل بیٹھ گیا۔ گھر پہنچ کر بیوی نے پوچھا، آج کیا ہوا؟ چہرہ اتنا اداس کیوں ہے؟ رفیق نے سارا حال سنا دیا۔ بیوی نے تسلی دی، لیکن رفیق کی نیند اڑ گئی۔ وہ سوچتا رہا، اگر دکان بند ہو گئی تو بچوں کی پڑھائی، گھر کا کرایہ، بیوی کی دوا۔ اگلے دن وہ اپنے پرانے دوست اور محلے کے بزرگ حاجی عبداللہ کے پاس گیا۔ حاجی صاحب مسجد کے بعد اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے۔ رفیق نے سارا ماجرا سنایا اور آخر میں بے بسی سے کہا، حاجی صاحب اب میں کیا کروں؟ لگتا ہے سب ختم ہو گیا۔ حاجی صاحب نے کچھ دیر خاموشی سے سنا، پھر نرم آواز میں بولے، بیٹا رفیق، تم نے کوشش کی؟ جی بہت کی۔ نئے آئٹم لائے، ریٹ کم کیے، اشتہار دیے، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ حاجی صاحب نے مسکرا کر کہا، کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، یہی توکل ہے۔ تم اپنی پوری طاقت لگاؤ، پھر کہو، یا اللہ میں نے اپنی حد تک کر لیا، اب آگے تو ہی جانے۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رفیق نے سر جھکایا، دل میں کہا، آسان باتیں ہیں، جب نقصان ہو رہا ہو تو توکل کیسے کریں؟ لیکن حاجی صاحب کی بات دل میں اتر گئی۔ اگلے دن سے رفیق نے ایک نیا اصول اپنایا۔ صبح دکان کھولتے وقت 2 رکعت نماز پڑھتا اور دعا کرتا، یا اللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، نتیجہ تیرے سپرد ہے۔ دن بھر وہ پہلے سے زیادہ محنت کرتا، پرانے گاہکوں کو فون کرتا، نئے سپلائر سے بات کرتا، دکان کی صفائی خود کرتا، مسکرا کر لوگوں سے ملتا۔ شام کو جب دکان بند کرتا تو رجسٹر دیکھ کر پریشان ہونے کی بجائے کہتا، جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، کل پھر کوشش کروں گا۔ 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، سیل میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی۔ قرض کے پیسے دینے کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ رفیق کئی بار ڈگمگایا، لیکن ہر بار حاجی صاحب کی بات یاد آ جاتی اور وہ خود کو سنبھال لیتا۔ تیسرے ہفتے کے ایک دوپہر کو دکان پر ایک اجنبی شخص آیا، عمر 50 کے قریب، سادہ لباس۔ اس نے کپڑے دیکھے، قیمتیں پوچھی اور پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ رفیق نے حسب عادت مٹھاس سے پیش آیا۔ باتوں میں پتہ چلا کہ وہ شخص ایک بڑی کمپنی کا پرچیزنگ آفیسر ہے اور شہر میں نئی برانچ کھول رہا ہے۔ اسے بھروسے مند مقامی سپلائر چاہیے۔ رفیق نے اپنے کاروبار کے بارے میں سچ بتا دیا، نقصان کا بھی ذکر کر دیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ اجنبی شخص نے غور سے سنا، پھر بولا، تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تم محنتی اور سچے ہو۔ کل ہمارے آفس آنا، کچھ کاغذات دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے ہم تمہیں باقاعدہ سپلائر بنا لیں۔ رفیق کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شام کو گھر جا کر بیوی کو بتایا تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن رفیق آفس گیا، کاغذات چیک ہوئے، ریفرنس پوچھے گئے اور 3 دن بعد
اسے باقاعدہ آرڈر مل گیا۔ پہلا آرڈر اتنا تھا کہ اس کے پچھلے 6 مہینوں کے نقصان کی بھرپائی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ کام بڑھتا گیا۔ 1 سال کے اندر رفیق کی دکان نہ صرف سنبھل گئی بلکہ پہلے سے بہتر حالت میں آ گئی۔ ایک دن وہ پھر حاجی صاحب کے پاس گیا۔ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ حاجی صاحب نے پوچھا، بیٹا رفیق، اب بتاؤ توکل کا نتیجہ کیسے نکلا؟ رفیق نے آنسو بھری آواز میں کہا، حاجی صاحب، جب میں صرف اپنے زور پر بھروسہ کر رہا تھا تو ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے کوشش کی اپنی اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا تو ایک ایسا دروازہ کھلا جس کا مجھے خیال بھی نہیں تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ توکل کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ حاجی صاحب نے دعا دی، اللہ تمہیں قائم رکھے، اور یاد رکھو توکل صرف مشکل کے وقت نہیں، ہر حال میں کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، توکل یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ توکل یہ ہے کہ اپنی پوری کوشش کرے، پھر نتیجے کی فکر چھوڑ دے، اور یقین رکھے کہ جو بہتر ہے وہی ہوگا۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے آسان سامان پیدا کر دیتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ توکل ایمان کو مضبوط کرتا ہے، دل کو سبق کرتا ہے، اور انسان کو بے چینی سے نجات دلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا توکل نصیب فرمائے، ہمارے کاروبار میں برکت دے، اور ہر مشکل میں ہمارا مددگار بنے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اگلی روحانی اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔